ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. امن خلق، یہ 20واں پارہ ہے. اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پارے کے شروع میں اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ بے قرار آدمی کی پکار کو کون سنتا ہے. بے قرار آدمی جو بیماری کی وجہ سے بے قرار ہو یا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، وہ مظلوم ہو، تو اس کی دعا کو کون سنتا ہے، اس کی پکار کو اور اس کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہے. مشرکین کفار سب بولیں گے اللہ ہے. مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مظلوم آدمی یا بیچارہ آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس دعا کرتا ہے، نہ اللہ اس کے دین کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ اس کے روزی رزق کی کمائی کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ جیسا بھی ہو، کافر ہے، مانتا نہیں اللہ کو، حرام کمائی کماتا ہے، لیکن وہ مظلوم ہے اور مجبور ہے. مجبور آدمی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بے قرار آدمی کی دعا کو اللہ ہی قبول کرنے والا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے. چنانچہ اس کے اندر اب ایمان کی، حلال کمائی کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر آدمی مجبور ہے یا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو یہ مظلوم آدمی، اس کا دین کوئی بھی ہو، اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ دیکھ لے ان کو، تو خراب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو نکالیں گے زمین سے، ان لوگوں سے بات کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہوگی جو لوگ اللہ کی نشانیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ آیت کریمہ اس سورے کے اندر چونٹیوں کا تذکرہ ہوا اور اسی طرح سے ہدہد پرندے کا تذکرہ ہوا کہ ہدہد پرندہ نے سلیمان علیہ السلام سے بات کیا تھا اور چونٹیوں نے جو بات کہی تھی سلیمان نے اس کو سنا تھا. تو بعض لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، مانتے نہیں، یقین نہیں کرتے ہیں. قیامت کے قریب لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین دلانے کے لیے زمین سے ایک چوپائے کو پیدا کرے گا، ایک جانور کو پیدا کرے گا. یہ جانور بات کرے گا، تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا. اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نشانیاں حق ہے. مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو بھی لوگ آئیں گے ان کا بڑا مرض یہ ہوگا، ان کی بڑی بیماری یہ ہوگی کہ ان میں یقین کی کمزوری ہوگی. اللہ نے جو باتیں بتلائی اس پر یقین نہیں ہوگا، ان کو یقین کی کمزوری ہوگی. چنانچہ یہ یقینی ہے بول کر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جانور کو نکالیں گے کہ لوگوں سے بات کرے گا. جانور لوگوں سے بات کرے گا، قیامت کے قریب یہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. آپ دیکھیں کہ دین اسلام دین خدمت ہے، خدمت کرنے کا نام اسلام ہے. دو لوگ لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مار دیے جو فرعونی تھا، جس کی وجہ سے ڈر کر کے مدین سے نکل گئے، یعنی وہاں سے نکل گئے، فرعون کی حکومت سے نکل گئے ڈر کر کے. آپ دیکھیں کہ ایک کی خدمت میں ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین کو آ گئے اور درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب بما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی تو نازل کرے گا اس کا محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. چنانچہ دو لڑکیوں کو دیکھا وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قوم کے کنارے بازو میں کھڑی ہوئی تھی، بولی کے لوگ آ رہے ہیں، پانی سیر رہے، اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو پلا رہے، لے کر جا رہے. دونوں کے پاس گئے، کہا کہ خالہ ما خطبکما، کیوں ٹھہری ہوئی ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ ہم طاقت نہیں رکھتے پانی سیننے کی، ہمارے ابا دیکھے تو کمزور ہے، آ نہیں سکتے، اس لیے سب لوگ پلا کر جانے کے بعد جو کچھ پانی بچا کچا رہتا ہے وہ ہمارے جانوروں کو پلا کر لے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فوراً ڈول ڈالے اور کھینچا پانی اور کہا کہ پلا لو. جلدی پلا کر کے گھر کو چلی گئی. جانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یا شعیب نامی ایک آدمی تھے، نبی تو نہیں تھے، مفسرین کا اختلاف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ.
تو ان دونوں بہنوں کے اندر سے ایک بہن آئی شرماتی ہوئی، بہت زیادہ حیا والی تھی، الاستحیا قرآن نے کہا، یعنی حیا پر آ رہی تھی، وہ شرم پر چل کر آ رہی تھی، اور کہا کہ آپ کو ہمارے ابو نے بلایا ہے، جو آپ نے پانی سے نا اس کا بدلہ دینے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر کے گئے، وہاں پر بات قول و قرار ہوا، جو بھی ہوا، آخرکار یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ میں نکاح میں آئی، ان کی بیوی بنی۔ مفسرین یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دین اسلام دین خدمت ہے۔ موسیٰ فرعون کے حکومت سے نکلے خدمت کے لیے، اور یہاں پر شعیب علیہ السلام کی بچی سے نکاح کر لیا خدمت کے ذریعے سے۔ خدمت کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ پا لیتا ہے، خدمت کے ذریعے سے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس عورت کو دیکھو، اس بچی کو دیکھو، شرم کی وجہ سے شوہر نبی ہو گیا، اور ادھر مریم کو دیکھو کہ شرم کی وجہ سے اندر چلی گئی تو بیٹا نبی اللہ نے دے دیا۔ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام مل گئے بیٹا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اور یہاں پر اس عورت کو نبی مل گئے شوہر کی حیثیت سے، شرم اور حیا کی وجہ سے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت اور ایک پیغام دی کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کو اچھے شوہر ملے، تو ان کو چاہیے کہ وہ باحیا ہو، حیا اپنے اندر لا کر کے رکھے، شرم و حیا والی ہو، تو بہترین شوہر اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تم بھی ارادہ کرتے ہو، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی پورا ہوتا ہے، انسان کا ارادہ پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہماری چاہت تو وہی پوری ہوگی جس چاہت کے اندر اللہ کی چاہت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کر کے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے بتلائی ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ان اول البيوت لبيت العنكبوت، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی مثال تو مکڑی کے جالے کی جیسی ہے، جس کا گھر بہت ہی کمزور ہوتا ہے، سارے گھروں کے اندر کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جن پیروں، ولیوں، مرشدوں، خبر پرستوں، خبر والوں کو جو لوگ پکارتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو جو لوگ پکارتے ہیں، ان سے اپنی ضروریات پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مکڑی کے جالے کے مانند ہے۔ مکڑی کے جالے سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں میرا 50 پر 7 سال کا تجربہ ہے، 57 سال کا میرا تجربہ ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کیا اس کا کام بگڑ کر کے رہا، اور جو اللہ پر بھروسہ کیا بہرحال اس کا کام بن کر کے رہا۔ اللہ کے علاوہ دوسروں پر انسان بھروسہ کرتا ہے، انسان پر بھروسہ کر کے پورا ڈپینڈ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اس کا کام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے پر اللہ کام بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی کی ایک خصوصیت ہے، ایک خراب عادت بولی ہے اس کو، کہ آپ دیکھیں کہ مکڑی کے بچے پیدا کرتی ہے، مکڑی کے بچے مکڑی کو کھا لیتے ہیں، اور مکڑی اس کے شوہر کو کھا لیتی ہے، اور یہ مکڑی کونے کونے میں، اوپر نہیں بلکہ کونے کونے میں گھر بناتی ہے۔ یہ بڑا گھر ہوتا ہے، وہ گھر میں جالا ڈالتی ہے کونے کونے میں۔ آپ دیکھیں کہ مکڑی جب جالا ڈالتی ہے، کوئی چڑیا مکڑی کو کھانے کے لیے جب آتی ہے مکڑی کے جالے کے اندر، مکڑی کے گھر میں، تو یہ مکڑی نکل کر کے درختوں کے اندر چلی جاتی ہے، درختوں کے جڑوں میں چلی جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مکڑی کو بھی معلوم ہے کہ اس کا گھر کمزور ہے، اس لیے وہ جب خطرے کا وقت آتا ہے، چڑیا اس کو کھانے کے لیے آتی ہے تو اپنے گھر سے نکل کر درختوں کے نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو، غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ کتنا کمزور ہے مکڑی، جو کہ گھر بنائی ہے اسی کو معلوم ہے کہ یہ گھر اتنا کمزور ہے کہ مجھے بچا نہیں سکتا، تو پھر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں یہ لوگ ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ مثال اس سمجھنے کے لیے اللہ نے علم کی ضرورت ہے کہا۔ آگے بیان فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علم والے ہی اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ آدمی کو اگر خوشی ملے آخرت سے غافل ہو کر، وہ خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، اور یہ کہا کہ ہر برائی اور فساد کی جڑ دن کے اندر دنیا کی محبت کو لانا اور آخرت سے غافل ہونا ہے۔ ہر برائی اور ہر فساد کی جڑ کیا ہے؟
دل کے اندر دنیا کو بسانا اور آخرت سے غافل ہو جانا ہر فساد کی جڑ ہے. آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا اس کے پیچھے دنیا کار فرما ہوتی ہے, دشمنی اس کے پیچھے دنیا کار فرما, دنیا کا مال, دنیا کی جو بھی ہو, لڑائی جھگڑے کے پیچھے جا کر کے دیکھیں دنیا کی کار فرما ہوتی ہے. انسان اگر آخرت سے غافل ہو جائے, ہر فساد کی جڑ یہ دنیا ہے, آخرت سے غافل ہو گئے. خارون جا رہا تھا, ایمان والوں نے کہا کہ اللہ نے جو تجھے مال دیا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں تو خرچ کر, اور تیرا نصیبہ جو ہے اس کو نہ بھول, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر. تو اس نے کیا کہا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی, اللہ کو بھول گیا. اور انا ہندی کا لفظ استعمال کیا, ہندی کا لفظ جو استعمال کرتا اللہ اس کو برباد کر کے رکھتا ہے. چنانچہ میں نے میرے علم کے بلبوتے پر یہ سب کمایا, میں نے کمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا, فخسفنا بہ وبدارہ الارض, اس کے گھر کو اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا, لوگوں کی نعمت بنا دیا. یہ حال ہے اس آدمی کا جس آدمی کے دل میں آخرت سے غفلت ہو کر دنیا کی محبت رہتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتلائی. پھر اس کے بعد کھڑے کھوٹے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں. ایمان ہے تو آزمائش ہے, ایمان نہیں ہے تو آزمائش نہیں ہے. اگر ہم مومن ہیں تو آزمائش ضروری ہے. آزمائش کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, کبھی اللہ چھین کر, کبھی اللہ دے کر, اپنوں کو چھین لے کر کے, اسی طرح سے بہت ساری چیز بیماری میں مبتلا کر کے اللہ آزماتے ہیں. آزمائش میں کھڑے اترنے والے اللہ کے مقرب بنتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں تو ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ اللہ بیان کرتے ہیں فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا, جانچا, ٹیسٹ کیا, چیک کیا کہ کون کھڑے ہیں کون کھوٹے ہیں, اصلی کون ہے نقلی کون ہے. جانچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے, جانچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. اوپر سے تو سب اچھے نظر آتے ہیں, مصیبت کے موقع پر کون بھاگنے والا ہے اور کون رکنے والا ہے اللہ کے دین پر, یہ اللہ کی آزمائش کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, مومنوں ایمان ہے تو آزمائش ضرور ہے, اس پر صبر کرو, دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نبی کے چچا بہت زیادہ نبی کی خدمت کرنے والے ابو طالب, بڑا تحفظ تھا اللہ کے نبی کو حضرت ابو طالب کی موجودگی میں. بہت جتن, ایک پروٹوکول تھا اللہ کے رسول کے لیے, ایک پروٹوکول تھے اللہ کے رسول کے لیے. بڑی خواہش تھی اللہ کے نبی کو کہ چچا ایمان لائے, بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں, گئے جا کر کے بار بار اصرار کر رہے, چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بول دو, ایک مرتبہ بول دو, احاج لک عند اللہ, لڑ کر کے اللہ کے پاس میں آپ کو جنت کے اندر لے جانے کی کوشش کروں گا, لڑ کر کے ایک مرتبہ بولو. ادھر ادھر دیکھے سارے کفار مکہ, روسار مکہ کھڑے ہوئے تھے, بتو ابیلا بول کر مر گئے. اللہ کے رسول کو بہت دکھ ہوا, دل دکھ ہوا, کیونکہ بہت خدمت کرنے والے چچا اور بہت ساتھ بھی دیے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے محمد میں مانتا ہوں تیرا قرآن سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, تو سچا رسول ہے. زبان سے اقرار بھی کیا تھا لیکن دل سے نہیں مانے تھے. تو بہت دکھ ہوا اللہ کے نبی کو. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے وہ صحیح راستہ بتلاتا ہے. آپ راستہ بتانے والے ہیں, راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے. آپ راستہ بتائیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح راستہ معلوم ہے, عمل کی توفیق نہیں ہے, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہدایت نہیں دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ تھوڑا دور ہوا. آپ دیکھیں کہ چاچا, یہ نبی کے چاچا, ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے دنیا میں, نسل کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے. ایمان کی دولت ان کو نہیں ملی, اللہ نے ہمیں دیا. کہ ہم بے گزروں میں کیا اللہ نے دیکھا کہ ہمیں ایمان کی دولت اللہ نے دیا, تو کتنا اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جس ایمان کے لیے نبی طلب کرے اپنے چچا کے لیے, اللہ نے چچا کو دولت نہیں دی, بن مانگے اللہ نے وہ دولت ہمیں دی ہے, تو کتنی حفاظت کرنی چاہیے. اسی طرح برے دوستوں کی وجہ سے آدمی برائی میں چلا جاتا ہے. برے دوستوں کی وجہ سے, آبائی رسم و رواج کی وجہ سے ابو طالب ایمان قبول نہ کر سکے. ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. برے دوست خطرہ ہے, برے رسم و رواج خطرہ ہے انسان کے ایمان کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ کا اظہار فرمایا. ایک آدمی ہے, اس کو صحیح بات معلوم ہو گئی, اب وہ راستے پر چل رہا ہے. اس کے گھر والے آئے, اس کو بٹھائے, ٹرونٹ کیے, بولے کہ تو کیوں باپ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا, ایک کام کر, تجھے ڈر ہے نا, صحیح راستہ یہ ہم لوگ غلط پر ہے بول کر ہمارے ہی راستے پر تو چلتا ہے. قیامت کے روز جواب اللہ کو ہم دیں گے, تیرا حساب و کتاب ہم دیں گے, تیری سزا ہم بھگتیں گے, اس لیے ہم تیرے ذمہ دار ہیں, ہماری بات کو تو مان. اللہ کے دین جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں, ایسا کوئی کام آنے والا نہیں قیامت کے روز. فرمایا وقال الذين كفروا للذين آمنوا
खतायाकुम, तुम्हारी गलतियों को हम उठा लेंगे, जो भी अल्लाह तुम्हें सजा देगा वो सजा हम तुम देंगे। अगर तुम ये कहते हो कि सजा मिलेगी तुम्हारे रास्ते पर चले तो बोले, तो हमारे रास्ते पर तुम चलो, तुम्हारा सारा हिसाब किताब हम देख लेंगे। अल्लाह बयान फरमाते वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै, इनके गुनाहों में से जरा बराबर भी ये उठाने वाले नहीं है। इन्नहुम लकादिबून, झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। क़यामत के रोज नफ्सी नफ्सी कहता रहेगा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का बोझ नहीं उठाएगा, उसका बोझ ज्यादा है तो तुम्हारा बोझ वो लेकर के काम उठाएंगे। ये बस यह धोखा है इंसान को, उसको सही बात मालूम हो गई तो उसका जिम्मेदार वही है, अल्लाह के पास वही पूछा जाने वाला है। इस बारे के अंदर बहुत सारी बातें रब्बुल आलमीन ने बतलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद को पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक इस दुनिया में हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, जब हमारा खातिमा हो तो बिलखैर हो। अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह वबाई अमराज से हम सब की हिफाजत फरमाए, और जो उसमें मुब्तला हुए हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, और जो लोग इसके अंदर इंतकाल हो चुके हैं मोमिन हो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।